کیا آپ نے کبھی ایسی نوکری کے بارے میں سنا ہے جس میں آپ کو سالانہ 1 ارب روپے تنخواہ ملے، لیکن پھر بھی کوئی یہ نوکری کرنے کو تیار نہ ہو؟ آج ہم آپ کو مصر کے مشہور اسکندریہ کے لائٹ ہاؤس کی کہانی سنائیں گے، جو نہ صرف قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی نوکری وابستہ ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ تنخواہ والی اور سب سے خطرناک نوکری کہا جاتا ہے۔ آئیے اس شاندار لائٹ ہاؤس کی تاریخ اور اس انوکھی نوکری کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس، جسے فاروس آف اسکندریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس 280 قبل مسیح میں اس وقت کے مشہور حکمران بطالیموس دوم کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ عظیم الشان عمارت فاروس جزیرے پر واقع تھی، جو مصر کے اسکندریہ شہر کے ساحل کے قریب تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رات کے وقت بحری جہازوں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے اور انہیں خطرناک چٹانوں سے بچایا جا سکے۔ یہ لائٹ ہاؤس نہ صرف اپنی اونچائی بلکہ اپنی شاندار ڈیزائن کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 100 میٹر تھی، جو اسے اپنے وقت کی دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شامل کرتی تھی۔ اس شاندار لائٹ ہاؤس کے معمار کا نام سوستراتوس تھا، جنہیں اس دور کے ایک عظیم انجینئر مانا جاتا تھا۔ لائٹ ہاؤس 3 حصوں پر مشتمل تھا: چوکور بنیاد، درمیانی 8 کونوں والا حصہ اور اوپر والا گول ٹاور، جس پر ایک آئینہ نصب تھا جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے میلوں دور تک پہنچاتا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس اگرچہ کئی صدیوں تک سمندری جہازوں کی رہنمائی کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے یہ لائٹ ہاؤس کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ 14ویں صدی تک یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس نہ صرف بحری سفر کے لیے اہم تھا، بلکہ یہ مصر کی طاقت اور انجینئرنگ کی کمال کی علامت بھی تھا۔ اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس تو ختم ہو چکا، لیکن لائٹ ہاؤس کیپرز کی جاب اب بھی بقایا ہے۔ اب آتے ہیں اس نوکری پر جس کے لیے لوگ سالانہ 1 ارب روپے تنخواہ دیے جانے کے باوجود تیار نہیں ہوتے۔ اسکندریہ کے لائٹ ہاؤس کی بحالی کے بعد یہاں ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی ضرورت ہے۔ کیپر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ روشنی کو ہر وقت جلائے رکھے، تاکہ بحری جہازوں کو خطرناک چٹانوں سے بچایا جا سکے۔ لیکن یہ نوکری سننے میں جتنی آسان لگتی ہے، حقیقت میں اتنی ہی مشکل ہے۔ کیپر کو سمندر کے درمیان تنہا رہنا پڑتا ہے اور خطرناک طوفانوں، اونچی لہروں اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کیپر کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی عام انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس کیپر اکثر سمندر کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، جہاں میلوں دور تک کوئی انسان یا مددگار موجود نہیں ہوتا۔ اس کو مہینوں یا حتیٰ کہ سالوں تک اکیلے رہنا پڑتا ہے۔ نہ کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے وہ اپنا وقت آسانی سے گزار سکے۔ یہ تنہائی اکثر ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سماجی تعلقات کی کمی کی وجہ سے اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا ہے۔ سمندر میں طوفان کا آنا عام بات ہے، لیکن
لائٹ ہاؤس ان طوفانوں کی براہ راست زد میں ہوتا ہے۔ شدید طوفانوں کے دوران اونچی لہریں لائٹ ہاؤس کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کبھی بھی گر جائے گا۔ ہوا کے تیز جھکڑ اور سمندری لہریں لائٹ ہاؤس کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیپر کو ان حالات میں اپنی جان کی فکر کے ساتھ ساتھ روشنی کو جلائے رکھنے کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ کئی بار طوفان کے بعد لائٹ ہاؤس کی مرمت کرنا بھی کیپر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کیپر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ روشنی کبھی نہیں بجھے گی۔ یہ روشنی بحری جہازوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے اور اگر یہ بجھ جائے تو جہاز خطرناک چٹانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تباہی اور جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ روشنی کو چلانے کے لیے کیپر کو اکثر راتوں کو جاگ کر بھی کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیپر کو دن رات ہر موسم میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا جسمانی طور پر تھکا ہوا ہو۔ لائٹ ہاؤس کے اندر کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروریات کا بندوبست ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ زیادہ تر لائٹ ہاؤس دور دراز علاقوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اکثر کیپر کو محدود وسائل کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اگر کسی ہنگامی صورتحال میں مدد کی ضرورت ہو تو وہ وقت پر نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ سمندری حالات اکثر مددگاروں کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کیپر بیمار پڑ جائے تو فوری طبی امداد کا حصول بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر۔ لائٹ ہاؤس پر موسم میں براہ راست قدرتی عناصر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے گرمیوں میں شدید دھوپ اور درجہ حرارت کا دباؤ، اور سردیوں میں برفانی ہواؤں اور یک بستہ ماحول۔ برسات میں مسلسل بارش جو کئی دنوں تک لائٹ ہاؤس کو پانی میں گرا رکھ سکتی ہے۔ ان موسمیاتی چیلنجز کے باوجود کیپر کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی۔ لائٹ ہاؤس کیپر کو نہ صرف جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ تنہائی، مسلسل خطرات اور ذمہ داریوں کا بوجھ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ اسے اپنی کارکردگی سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ سب وجوہات مل کر بتاتی ہیں کہ لوگ اتنی بڑی تنخواہ کے باوجود یہ نوکری کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مضبوط اعصاب رکھتے ہوں، خطرات مول لینے کے لیے تیار ہوں اور ہر طرح کے حالات میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے اہل ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس قسم کی نوکری کرنے کے لیے خود کو تیار سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔